بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامران کالج کے زمانے میں مجھے ملا تھا۔ امی سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کالج سے ہی ہٹا لیا۔ اپنی دانست میں انہوں نے اپنی اکھڑ اور نادان بیٹی کو نوخیز عمر میں ایک بڑی غلطی سے بچا لیا تھا، اور میں عرصہ تک سوچتی رہی کہ ممکن ہے وہی میری منزل وہ ثابت ہوتا۔ بہرحال اب تو نہ منزل سامنے تھی اور نہ منزل کا نشان۔ وقت گزرتا رہا اور میں چپکے چپکے کالج والے کامران کے متعلق سوچتی اور کرتی رہی۔ اس سوچ نے روز بروز میری سنجیدگی میں اضافہ کر دیا، جبکہ چہرے پر شادابی اور لبوں پر مسکراہٹ ہی تو انسان کو پرکشش بناتی ہے، مگر میں کسی اور ہی فکر کا شکار تھی۔ وقت نے کروٹ لی اور ماں کا انتظار ختم ہوا۔ خدا خدا کر کے ہمارے مقبرے جیسے گھر میں بھی کوئی امیدوں کے چراغ جلانے والا داخل ہوا۔ نور خان نے میری سنجیدگی سے متاثر ہو کر میرا رشتہ بھجوایا۔ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہوتے تھے۔ اس رشتے کو فوراً منظور کر لیا گیا، کیونکہ نور خان میں نہ جانے اس کے اور کیا کمی تھی کہ وہ اس کی دوسری شادی تھی۔ وہ نامی گرامی وکیل تھا، اچھی پریکٹس تھی، صاف ستھرا بنگلہ، 2 کاریں اور زندگی کی ہر آسائش کا سامان موجود تھا۔ شکل واجبی تھی تو میں کون سی حسن کی پری تھی۔ شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ دلہن بن کر جب نور خان کے گھر آئی تو انہوں نے ان الفاظ میں میرا خیر مقدم کیا: رخسانہ، میری کوشش رہے گی کہ تم کو کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میری پہلی بیوی کے بارے میں کبھی کوئی سوال مت کرنا۔ میرے دل کے زخم کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ راز تمہارے لیے بھی غم کا باعث ہوگا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، مگر خاموش ہو گئی۔ تب وہ میرا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولے: میری ہم سفر، زندگی تنہا نہیں گزرتی، ایک زخم کھا چکا ہوں، دوسرا تم نہ لگانا۔ میں سر جھکائے یہ سب سنتی رہی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش ہیں۔ منہ دکھائی میں وہ بہت قیمتی اور خوبصورت سونے کا سیٹ دیا، جس میں ہیرے لگے ہوئے تھے۔ وقت خوش اسلوبی سے گزرنے لگا۔ میں ہر طرح سے خوش اور مطمئن تھی، مگر ایک سوال کبھی کبھی ذہن میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا: نور خان اتنے اچھے ہیں تو ان کی پہلی شادی ناکام کیوں ہو گئی؟ آخر اس کے پیچھے ایسا کیا راز ہے؟ ایک روز ہم کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے۔ وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو بہت خوبصورت تھی، قریب بیٹھی تھی، لہٰذا بات چیت ہونے لگی۔ اس نے بتایا نور خان اس کے سابقہ بہنوئی ہیں۔ ان کی پہلی شادی اس کی باجی سے ہوئی تھی۔ دونوں میں بہت محبت تھی اور یہ بڑی کامیاب شادی تھی۔ لیکن شادی کے 2 سال بعد اچانک نورین نے میری باجی کو طلاق دے دی۔ وجہ انہوں نے بتائی نہ باجی نے ان دونوں۔ میری بہن امید سے تھی، مگر اس سنگ دل انسان نے کبھی اپنی بیٹی کی شکل بھی نہ دیکھی۔ میری بہن نے بیٹی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ وہ نوکری کرتی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے جی رہی ہے۔ اس خاتون نے بات ختم کی اور چلی گئی۔ وہ راز جو میں جاننا چاہتی تھی آج اتفاق سے اس عورت نے بتا دیا، جو میرے لیے اجنبی تھی۔ لیکن راز پھر بھی راز ہی رہا۔ آخر نور خان نے بیوی کو کیوں طلاق دی اور دونوں نے اس کی وجہ کیوں کسی کو نہ بتائی؟ کسی نے بھی دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور نہ عیب گنوائے۔ اب میں زیادہ اپسیٹ رہنے لگی۔ کچھ دن خود پر قابو رکھا، پھر آخر بے چینی نے وہی سوال کرنے پر مجبور کر دیا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھ کو اب نور خان پر اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ ناراض ہوئے بھی تو وقتی طور پر ہوں گے، لہٰذا ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا: آپ نے پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ ہم اب اتنے گھل مل گئے تھے کہ پوچھنا معمولی بات لگتی تھی، مگر وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئے اور ان کے چہرے پر کرب نمایاں ہو گیا۔ تھوڑی دیر دم سادے رہنے کے بعد بالآخر وہ بولے: میں اس سے محبت کرتا تھا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہ تھی، طلاق دیتے وقت بھی دلی تکلیف ہوئی تھی، لیکن یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ میں بے چینی سے ان کا منہ تک رہی تھی۔ بتا بھی دیجیے، کیا اس نے خود طلاق نہیں مانگی تھی؟ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں اچانک اس کو ایسا مزہ سناؤں گا۔ اس نے تو مجھے ایک خوشخبری سنائی تھی، جس کے سبب میں نے اس سے طلاق دے دی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، وجہ تم کو کبھی نہ کبھی معلوم ہو ہی جائے گی۔ فکر مت کرو، یہ راز بھی کسی روز کھل جائے گا۔ میں نے جان لیا کہ مزید اصرار کرنا ان کے زخم کو ادھیڑنا ہے، کیونکہ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ناراض ہیں، لہٰذا اس وقت خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ تبھی انہوں نے کہا: اپنا دل چھوٹا مت کرو، ایک نہ ایک دن تم جان لو گی۔
میری کم نصیبی کو جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ انہوں نے یہ بات کچھ اس طرح بے بسی سے کہی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اتنی محبت کرنے والے شوہر کو میں کوئی اذیت دینا نہ چاہتی تھی۔ خود سے وعدہ کر لیا کہ کبھی بھول کر بھی ایسا سوال پوچھ کر انہیں آزمائش میں نہ ڈالوں گی۔ عرصے تک خاموش رہی۔ شادی کو 5 برس گزر گئے، مگر میرے اندر کی فطری حس نے چین نہ لینے دیا۔ گھر میں پڑا پرانا سامان کھول کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وقت ملتا تو ان کی کتابوں کی الماریاں چھانتی۔ بالآخر مجھے ایک فائل سے ایک تصویر مل گئی جو ان کی شادی کے اول دن کی تھی۔ دلہن اتنی خوبصورت تھی کہ میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ یا اللہ، ایسی حسین لڑکی وہ اس سے محبت کرتے تھے جس کے لیے اب بھی اداس رہتے ہیں۔ کیوں کر اس کو طلاق دے دی، غصے میں یا کسی شک کی بنا پر، لیکن کبھی بھی اس پر کوئی الزام نہ لگایا، نہ اس کی بے وفائی کے بارے میں زبان کھولی۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی اور میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی۔ روز نور خان نے میرے چہرے کو بہت غور سے دیکھا، پھر بولے، تم روز بروز مرجھائی جاتی ہو، چلو میں تم کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ میں بیمار نہیں ہوں، گھر میں بہت تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ آپ صبح کورٹ چلے جاتے ہیں اور تمام دن مصروف رہتے ہیں، شام کو بھی آرام نہیں کر پاتے، کبھی کیس کی تیاری تو کبھی موکلوں سے سر کھپانا۔ آپ کی منتظر رہتی ہوں، آپ کے پاس وقت نہیں، میں بات کس سے کروں؟ کہنے لگے، ایسا کرو، کچھ دن کے لیے میکی چلے جاؤ، وہاں تمہارے بہن بھائی ہیں، امی، بھانجے، بھتیجے ہیں، تمہارا دل لگ جائے گا، جب تک جی چاہے رہنا، پھر گھر آ جانا۔ میں نے تو تم کو کبھی میکے جانے سے منع نہیں کیا ہے، میرا دل نہیں کرتا اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جاؤں، مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، یہاں ہی سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بولے، لیکن انسان کو کبھی کبھی بھیڑ بھاڑ میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، میں تم کو خود اماں کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ نور خان کے اصرار پر میں میکے آ گئی۔ امی نے بھی کہا، تم بیمار نظر آ رہی ہو، سچ بتاؤ کیا بات ہے، تم شوہر کے ساتھ خوش تو ہو؟ ہاں ہاں، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے اب تنہائی محسوس ہونے لگی ہے۔ میں نے تو تم سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ۔ شادی کو 6 سال ہونے والے ہیں اور ابھی تک تمہارے گود ہری نہیں ہوئی ہے، تنہائی تو محسوس ہوگی نا۔ امی، جب میرے شوہر کو اس بارے میں فکر نہیں، پھر مجھے کیوں ہو؟ انہوں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ ہمارے ہاں اولاد کی کمی ہے، بلکہ میں نے 1-2 بار کہا تو بولے، اولاد اللہ کا مال ہوتی ہے، وہ جب چاہے دے دے، مایوس نہ رہا کرو، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی۔ امی خاموش ہو گئی۔ نور خان ہر ہفتے آتے، صبح سے شام تک میرے ساتھ رہتے، کہتے، سوچا مت کرو، خوش رہا کرو، دیکھو یہاں آ کر تمہاری صحت پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی ہے۔ واقعی امی کی توجہ اور دیکھ بھال سے میں بہل گئی تھی اور اب میرے دل ان کے گھر میں لگنے لگا تھا۔ گھر آتی چند روز بعد جی چاہتا پھر سے ماں کے پاس چلی جاؤں۔ میرا دل واقعی ماں کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہی بہلتا تھا۔ مجھے اب بنگلہ، کاریں، ملازمین سب برے لگتے، کیونکہ نور خان کی مصروفیت کھلتی اور تنہائی کلیجہ کھانے لگتی۔ یہ بات انہوں نے بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے خود مجھے امی کے پاس چھوڑ جاتے اور کبھی کوئی روک ٹوک نہ کرتے، نہ بدظن ہوتے، بلکہ ان کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا۔ میں بھی ان سے محبت کرتی تھی، مگر اب میرا دل ان کے ساتھ خوش نہ ہوتا تھا، کیونکہ ان کی خاموشی نے مجھے ڈس لیا تھا۔ جن دنوں میں اس الجھن میں گرفتار تھی، امی مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس نے کچھ دوائیں دیں اور کہا کہ آپ شاید سوچتی بہت ہیں، کسی بات کی ٹینشن نہ لیا کریں، خوش رہا کریں، آپ صحت مند ہیں اور انشاءاللہ اولاد بھی ضرور ہوگی۔ 1 ماہ بعد امی نے اصرار کیا کہ میں پھر سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور علاج پورا کرواؤں تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ جس روز ہم نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا تھا، اس دن امی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ وہ بولی، بہن کو فون کر کے بلوا لو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ بہن کو فون کیا تو وہ بولی، تمہارے بہنوئی کے مہمان آنے والے ہیں، میں نہیں آ سکتی، تم یہیں آ جاؤ، فارغ ہو کر ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں ان کے گھر جا پہنچی اور دعوت کا کھانا بنوانے میں مدد کی اور بہن کے ساتھ کھانے کی میز لگا دی۔ جب بہنوئی صاحب ان کے مہمان نے کھانا کھا لیا اور ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جب میں نے بہن سے کہا کہ بھائی صاحب کے مہمان
تو ابھی بیٹھے ہیں، جانے کب جائیں؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کا وقت ہو چلا ہے۔ اس دن میں ڈاکٹر کی طرف جانا نہیں چاہتی تھی، مگر اماں کے ڈر سے جانا تھا۔ بہن تیار ہونے لگی، اتنے میں بہنوئی اندر آئے تو انہوں نے ہم سے اسپتال جانے کا بتایا تو کہنے لگے، میرا دوست کامران ادھر ہی جا رہا ہے، وہ تم کو کلینک پر ڈراپ کر دے گا۔ بہن تیار ہوئی، انہوں نے برقع پہن لیا اور میں نے چادر اوڑھ لی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے میری نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر پڑی اور میرے بدن میں برقی لہر دوڑ گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنے برسوں بعد اپنے کلاس فیلو کامران سے یوں اچانک ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا، مگر ہم دونوں ہی چپ رہے۔ اس نے ہمیں کلینک پر اتار دیا اور بولا، میری رہائش یہاں قریب ہی ہے، آپ کو سواری کی دقت نہ ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا کارڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ دراصل وہ مجھ کو رابطے کا ذریعہ دے گیا تھا۔ اگلے روز شام میں کامران میرے بہنوئی کے ساتھ گھر آ گیا۔ امی کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ وہی میرا کلاس فیلو ہے جس نے مجھ سے شادی کی خاطر میری والدہ سے ملنے کی خواہش کی تھی، اور جب میں نے امی سے کہا تھا تو انہوں نے مجھے کالج سے ہٹا لیا تھا۔ امی کے ذہن سے اب تو اس کا نام تک محو ہو چکا تھا، لیکن وہ مجھے نہ بھولا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں اس کے دوست ارسلان کی سالی ہوں تو بہنوئی کے توسط سے اس نے میرے بھائی عرفان کو دوست بنا لیا۔ ان دنوں بھائی نوکری کی تلاش میں تھے، نوکری نہ ملی تو دبئی جانے کا خیال ظاہر کیا۔ تب بہنوئی نے ان کو عادل سے ملوا دیا کہ اس کا کام دبئی کے ویزے دلوانا تھا۔ یوں وہ امی کے گھر آنے جانے لگا اور ان کا منہ بولا بیٹا بن گیا۔ بھائی عرفان تو دبئی چلا گیا، مگر کامران نے ہمارے گھر میں پنجے گاڑ لیے۔ امی سے کہا کہ میں تو دبئی ہوتا ہوں، وقتاً فوقتاً یہاں آنا جانا رہتا ہے، کبھی کبھی ہوٹل میں اور کبھی کسی دوست کے پاس ٹھہر جاتا ہوں۔ اس پر میری ماں نے کہا، بیٹا تم یہاں رہ لیا کرو، کہیں اور ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دراصل امی چھوٹے بیٹے کے لیے بھی دبئی کے ویزے کی توقع کر رہی تھیں اور عرفان بھائی کی وجہ سے بھی کامران کے احسان مند تھیں۔ مجھے اپنے شوہر نور خان سے محبت تھی، میں بے وفائی کو گناہ سمجھتی تھی، اور کامران نے بھی کوئی ایسا اشارہ نہ دیا تھا جس سے مجھے گمان ہوتا کہ وہ ماضی کے رشتے کو پھر سے استوار کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی کھیل تو چلا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے محض پسندیدگی کا اظہار اور شادی کا عندیہ دیا تھا، میں نے امی کو بتایا تو انہوں نے اس بات کو کسی اور رنگ میں لیا اور خوف زدہ ہو کر مجھے کالج نہ جانے دیا تھا۔ بس اتنی سی کہانی تھی جو ختم ہو گئی۔ وہ امی کے پاس آتا تو مجھ سے وہی باتیں کرتا، نہیں معلوم کہ اس کے دل میں کیا تھا۔ اس نے امی کو بتایا تھا کہ اس کی شادی دبئی میں کربی کی بیٹی سے ہوئی تھی، لیکن کچھ ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ میں اس کے سوا کوئی اور اس بات کے بارے میں نہ جان سکی اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے اس سے اب کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس بار زیادہ دن میکے رہنے سے امی کو فکر ہونے لگی، بولی اب تم اپنے گھر چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے گھر جانے کی تیاری کر لی۔ امی مجھے چھوڑنے جا رہی تھی، انہوں نے محلے کے ایک لڑکے سے رکشہ منگوایا۔ اسی وقت کامران آ گیا اور بولا، ماں رکشہ کیوں؟ کیا آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، گاڑی ہے میرے پاس۔ میں نے منع کرنا چاہا تو بولا، رخسانہ آپ کی والدہ دل کی مریضہ ہیں، رکشے میں ان کو تکلیف ہوگی، میں آپ لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ اس نے کچھ اس طرح سے کہا کہ میں خاموش ہو گئی اور اس نے ہمیں میرے گھر کے دروازے پر پہنچا دیا۔ امی مجھے گیٹ پر چھوڑ کر کامران کے ہمراہ واپس لوٹ گئیں۔ نور خان کوٹ گئے ہوئے تھے، شام کو آئے تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بولے، میں کچھ دنوں سے ایک کیس کی پیروی میں مصروف تھا، سوچا تھا کہ اتوار کو لینے چلا جاؤں گا، لیکن تم خود آ گئی، یہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ کیا رکشے پر آئی ہو؟ نہیں، امی خود چھوڑ گئی ہیں، دراصل ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ رکی نہیں، ہم رکشے پر نہیں آئے۔ الیاس بھائی کے ایک دوست امی کی طبیعت پوچھنے آ گئے تھے، انہوں نے ہی ہمیں اپنی گاڑی میں ڈراپ کیا ہے۔ اس بات کا نور خان نے کوئی نوٹس نہ لیا، بلکہ کہا کہ آنٹی کی طبیعت خراب تھی، اچھا ہے کہ تم لوگ گاڑی میں آئے۔ نور خان میں یہ خوبی بہت بڑی تھی، وہ کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتے تھے، مجھ پر کبھی بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔
وہ کافی عرصہ ہمارے محلے میں رہ چکے تھے اور امی پر بھی انہیں پورا بھروسہ تھا۔ مجھے گھر آئے ہفتہ ہو گیا ہوگا کہ اچانک کامران کا فون آ گیا۔ رخسانہ، عرفان نے دبئی سے کچھ سامان بھجوایا ہے۔ میرا دوست جو پاکستان آ رہا تھا وہ سامان دینے آنٹی کے پاس گیا تھا۔ وہ عرفان کا خط اور اس کا بھیجا ہوا سامان دیکھ کر بہت خوش تھیں کہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو اسپتال داخل کرانا پڑا۔ میں صبح سے ان کے پاس ہوں، اگر آنا چاہو تو ابھی آ جاؤ، میں تم کو لینے آ جاتا ہوں۔ میں نے فون بند کر کے نور خان کو کال کی۔ وہ بولے میں کورٹ سے فارغ ہو کر تم کو فون کرتا ہوں، تم چاہو تو بھی اسپتال چلی جاؤ، ممکن ہے تمہاری والدہ کو اس وقت تمہاری ضرورت ہو۔ میں نے فون رکھا تو پھر سے گھنٹی بجنے لگی۔ یہ کامران کا فون تھا۔ کہنے لگا رخسانہ دیر نہ کرو، میں صاف بات بتا دوں، تمہاری والدہ کو اٹیک ہوا ہے، تم فوراً آ جاؤ۔ میں کیسے آؤں؟ مجھے نہیں پتہ یہ اسپتال کہاں ہے۔ میں نے کہا نہ کہ آ کر لے جاتا ہوں۔ اس نے میرا گھر تو دیکھا ہوا تھا۔ وہ 15 منٹ میں پہنچ گیا۔ ہمیں اسپتال میں داخل تھے لیکن ان کی حالت سنبھلی ہوئی تھی۔ ان کی حالت تشویشناک نہیں تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے اچھی طرح سے باتیں کیں تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ نور خان کو فون کر کے بتایا کہ امی کی حالت اب اطمینان بخش ہے، آپ کام چھوڑ کر مت آئیں، شام کو گھر آئیں گے تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ اسپتال آ جاؤں گی۔ اب عروج آ گئی ہے اور میں گھر واپس آ رہی ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ مجھے کامران نے گھر ڈراپ کیا اور اپنی رہائش گاہ چلا گیا۔ رات کو میں دوبارہ نور خان کے ساتھ اسپتال آئی۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد وہ امی کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ رات میں نے ماں کے پاس جاگ کر گزار دی۔ اگلی صبح نور خان کی اہم پیشی تھی۔ انہیں لازماً عدالت جانا تھا، لہٰذا وہ کورٹ چلے گئے اور مجھے وہاں سے فون کر دیا کہ تم گھر آ جانا۔ فی الحال میں مصروف ہوں۔ اب میں گھر جانے کی سوچ رہی تھی کہ کامران آ گیا۔ امی کی خیریت پوچھی، پھر مجھ سے کہا اگر تم کو گھر جانا ہے تو میں ڈراپ کرتا جاؤں گا۔ یوں میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، امی کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ نیند سے جھپکی آ گئی تھی۔ گاڑی رکی، آنکھ کھلی تو دیکھا یہ میرا گھر کا گیٹ نہیں تھا۔ کامران بولا رخسانہ سوری، مجھے یہاں سے اپنا پاسپورٹ اٹھانا ہے، تمہیں زحمت تو ہوگی، میں اندر جا کر پاسپورٹ اٹھا لوں؟ کوئی بات نہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، تم 2 منٹ کے لیے اتر آؤ۔ دراصل یہ گاڑی میرے دوست کی ہے، گیراج میں دوسری گاڑی ہے، اس میں بیٹھو، میں تب تک پاسپورٹ لے لوں۔ میں بلا جھجک اس گاڑی سے اتر گئی تھی۔ گیٹ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ کامران نے کہا ڈرائیور یہ گاڑی شرافت کو دے آؤ۔ گیٹ کھلا تھا، گیراج میں کھڑی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ کامران نے مجھ سے کہا کہ مجھے پاسپورٹ نہیں مل رہا، جب تک تم چائے پی لو۔ میں نے کمرے میں جھانکا، وہ الماری میں رکھی چیزیں ٹٹول رہا تھا اور میز پر گرم گرم چائے کی پیالی دھری تھی۔ میں تھکن اور نیند سے بے حال صوفے پر بیٹھ گئی اور پیالی اٹھا کر چائے پینے میں مہو ہو گئی۔ کامران نے الماری سے کچھ کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر بیڈ پر پھینکی، پھر خوشی سے بولا مل گیا، یہ میں نے اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ دیا تھا، تم یہ کپڑے الماری میں رکھ دو تاکہ تب تک میں چائے پی لوں گا۔ میں نے بکھرے ہوئے کپڑے الماری میں رکھے۔ کبھی کبھی بھروسے میں آدمی بڑی فحش غلطی کر جاتا ہے، اور جب پلٹی تو کامران کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ کبھی کبھی بھروسے میں آدمی بڑی فحش غلطی کر جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہ اگلے کی نیت کیا ہے۔ میں لٹی ہوئی روتی دھوتی اپنے گھر کے گیٹ پر اتار دی گئی۔ کامران مجھے میری منزل پر پہنچا کر چلا گیا، وہ منزل جو اب میری نہ رہی تھی، مگر فی الحال مجھے اس کا علم نہ تھا۔ میں نے رو دھو کر اپنے خدا سے معافی مانگ کر خود کو شام تک سنبھال لیا، کیونکہ یہ میری غفلت کے باعث ایک ظالمانہ سانحہ ہوا تھا۔ اگلے دن کامران دبئی فلائی کر گیا۔ امی ابھی اسپتال میں تھیں۔ اب یہ بات کسی کو بتانے سے کیا حاصل تھا؟ 2 ماہ گزر گئے۔ دل کے اندر ایک سسکی دبی رہتی تھی جس کی آواز میرے سوا کوئی دوسرا نہیں سن سکتا تھا۔ تیسرے ماہ میرے شوہر نے کہا رخسانہ میں اپنے بھائی کے پاس امریکہ جانا چاہتا ہوں، تم چاہو تو تمہارا بھی ویزا لے لوں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں سفر نہ کر سکوں گی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آپ کہتے تھے نا کہ اللہ چاہے گا تو ہم بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے،
تو اللہ نے ہماری سن لی ہے، لیکن میں ان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ کہے گی کہ سفر پر چلی جاؤ تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی، ورنہ نہیں۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں سمجھ رہی تھی جب خوشخبری کی تصدیق ہو جائے گی تو وہ بہت خوشی کا اظہار کریں، صاحب اولاد ہونے جا رہے ہیں، مگر معلوم نہ تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی میری منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ جب وہ گھر لوٹے ان کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بہت ہوئی ہے، انہوں نے مردہ لہجے میں کہا۔ پھر آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ یہ سوچ کر کہ اب تم میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ مجھے انہوں نے گھر چھوڑا، اپنے کچھ کاغذات لے کر چلے گئے۔ رات بھر گھر نہیں آئے، اگلے روز 11 بجے کے بعد آئے اور اپنا سفری بیگ اٹھا کر کہنے لگے، آج میری فلائٹ ہے، اپنا خیال رکھنا، وہاں پہنچ کر خیریت کی اطلاع کر دوں گا، اور ہاں تم گھر میں اکیلی مت رہنا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اپنے میکے رہنا، خدا حافظ۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر چلے گئے۔ میں ان کے سرد لہجے سے تعجب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد بے تحاشا روئی، شام کو بیگ میں کچھ کپڑے رکھ ڈالے اور امی کے پاس چلی گئی۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا وہ ایسے مجھ سے ملے بغیر کیوں کر چلے گئے، جبکہ ان کی فلائٹ تو رات کی تھی۔ امی کے گھر آئے ہفتہ ہوا ہوگا کہ گھر پر امریکہ سے ایک رجسٹری آئی۔ خوشی سے کمرے میں آ کر کھولا تو کچھ کاغذات تھے اور ایک خط جو نور خان کی طرف سے تھا۔ لکھا تھا، ڈیئر رخسانہ، تم کو بہت چاہا تھا یہ راز جاننے کی کہ میں نے پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی، اور میں نے تم کو کہا تھا کہ جلدی مت کرو، ایک نہ ایک دن تم ضرور جان ہی لوگی، تو تم نے جان لیا ہوگا کہ میں نے اسے کیوں طلاق دی تھی، سو تم کو طلاق دینے کی بھی وہی وجہ ہے۔ تم سمجھدار ہو، امید ہے تم نے سمجھ لیا ہے کہ میں باپ بننے کے لائق نہیں۔ یہ میرے راز کی بات ہی تیری وفا کا امتحان تھا۔ یہ خط پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمجھ گئی کہ یہ ربائشہ نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی، لیکن میں نے بے وفائی نہیں کی تھی، میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا تھا، اور میں نے یہ سوچ کر اس کی پردہ پوشی کی تھی کہ خدا معاف کرنے والا ہے، آئندہ تم ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہی۔ جو وہ ایک بدقسمت حادثہ ہی تھا، سو چپ میں عافیت جان کر میں نے جس بات کی پردہ داری کی، وہی چپ میرا گھر بار اور زندگی کی سب خوشیاں بہا لے گئی، کیونکہ میرے شوہر کی چپ میں بھی راز تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتے، لہٰذا اب میں انہیں اپنے بے قصور ہونے پر قائل نہیں کر سکتی تھی۔ کامران پھر کبھی نہ آیا، اور شوہر کو کھو دینے کے بعد ہر خوشی مجھ سے روٹھ گئی۔ میں بیوہ ماں کے سینے کا ایسا بوجھ بن گئی کہ جس کو میری بیٹی کی پیدائش نے دگنا کر دیا، اور مجھے بھی ویسے ہی چپ سادھ کر زندگی گزارنی تھی جیسے کہ نور خان کی پہلی بیوی ربائشہ نے گزاری ہوگی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔